آپ سب نے وہ خبر خیر سنی ہوگی کہ وہ جو تھا امت کے ایک بڑے طبقے کو جس نے گمراہ کیا، انجینئر، وہ پکڑا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، عالمی استعمار اور پیچھے مخفی یہودی طاقتیں کتنا دن تک اس کے لیے صبر کر سکتی ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کیونکہ قادیانی بھی چیخ رہے ہیں، جسے کیوں پکڑا ہے، بی بی سی جیسا ادارہ وہ چیخ رہا ہے، حالانکہ یہاں آئے روز سینکڑوں لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ کئی ایسے پکڑے جاتے ہیں جو علماء ہیں، نیک لوگ ہیں، اس پہ کبھی انہیں تکلیف نہیں ہوئی۔ مرزے پہ انہیں کیوں تکلیف ہوئی، یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اگر کسی میں عقل ہو تو، نہ ہو تو اس سے تو گلہ نہیں ہے۔ عقل و خرد والے کے لیے یہ بڑے سوچنے کی باتیں ہیں کہ آخر اس کے پکڑنے پر بی بی سی کیوں چیخ رہا ہے، قادیانی چینل کیوں چیخ رہے ہیں، ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بھائی تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہم سب کے لیے سوچنے کی اصل بات وہ ہے۔ مسیحی برادری نے، بات سمجھنا، جب اس نے عیسائیوں کی کتابوں سے حوالے دیے، سارے اہلنا کی کتابوں سے حوالے کرنا ہے، ہم علماء تو کب سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ تمہیں غلط حوالے دکھاتا ہے، یہ تمہیں دھوکے دیتا ہے، لیکن مسلمان اپنے علماء کی مانتے نہیں ہیں، اس لیے ان پہ تو گلہ نہیں ہے، ہنستے ہیں۔ مسیحیوں کے کتابوں کے جب اس نے حوالے دیے تو انہوں نے فٹ اپنے پادریوں سے، اپنے علماء سے رابطے کیے کہ اس نے ہماری کتابوں سے حوالے دیے ہیں، یہ صحیح ہیں یا نہیں؟ اب دیکھ لو ہم کدھر ہیں اور وہ کدھر ہیں، بس یہ میں سوچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ تحریف شدہ ہیں، جو بھی ہیں، الگ مسئلہ ہے، لیکن مسیحی بھی اتنا سمجھتا ہے کہ ہماری مذہبی کتابوں کو ہمارا عالم ہی سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے پادریوں سے کہا کہ اس نے جو حوالے دیے ہیں یہ صحیح ہیں یا نہیں؟ انہوں نے تو بتایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بکواس کر رہا ہے، ہماری کسی کتاب انجیل میں ایسی کوئی بات نہیں، اصل کیس اس پہ یہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور بدبخت نے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین گستاخی کی، اور لگا کس پر دی؟ انجیل پر لگا کس پر دی؟ بولو۔ لیکن وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ کم از کم اپنے مسیحی علماء کا احترام جانتے تھے۔ یہودیت پوری غالب نہیں آئی ان پر، ہم پر آئی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا، ہمارے دل و دماغ آج کل یہودیوں کی باتیں لکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے، شاید اب قرآن کریم اپنے آپ کو واقعات میں بھی کھولتا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ یہودیت کو ختم کریں گے اور عیسائیت کو اسلام میں لائیں گے۔ سمجھئے؟ یہ یاد رکھو، یہودیت کیا ہوگی؟ ختم ہوگی، اور عیسائیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ فرمایا یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ سب تو حضور کی باتیں سچی ہیں، یہ سب دین کی طرف پلٹ آئیں گے، اور یہودیت کو کیا کیا جائے گا؟ وہ ختم کر، دجال کے ساتھ ان کا قصہ تمام کر دیا جائے گا، الا یہ کہ اگر کوئی خود صحیح ہو۔ تو انہوں نے مرزے کی بکواس پہ یقین نہیں کیا جیسے ہمارے کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنے اہل علم سے پوچھا کہ تمہارا کام ہے دن رات دینی کتابیں پڑھنا، تمہارا کام ہے دن رات انجیل، وہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ ایک الگ بات ہے، آپ بتائیے یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ انہوں نے فوراً بتایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، ہماری کتابوں میں ایسی کوئی بات نہیں۔ یہی بات ہم بھی کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں مسلم کے حوالے دیتا ہے، کتابوں کے حوالے دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دغا کرتا ہے، فریب کرتا ہے، اتنی سی بات اٹھاتا ہے، اتنی سی بات پی جاتا ہے، لیکن ہمیں
میں اب صاف عرض کروں، ہمیں اپنے ایمان کی اتنی پرواہ نہیں جتنی مسیحیوں کی اپنے عیسائی ہونے کی پرواہ تھی۔ یہ المیہ ہے، اللہ سمجھ نصیب کرے۔